وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے لیے کمیٹی بنا دی۔ احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی پشاور کا دورہ کر کے منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لے گی۔ شہباز شریف سے خیبر پختونخوا کے عوامی نمائندوں کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل کا مکمل ادراک ہے۔ وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاک بحریہ کا ستائیاب سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک بحریہ نے شمال بحیرہ عرب میں جدید مشق کے ذریعے روایتی اور خودکار پلیٹ فارمز کا مظاہرہ کیا۔ ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے ستائیاب سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کو فائر کیا گیا، جس نے انتہائی تیز رفتار فضائی ہدف کو نشانہ بنایا۔ اور ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری پرتشدد مظاہرے بے قابو ہو گئے۔ پاکستان کی اپنے شہریوں کو ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے نے شہریوں کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے بتایا 5 رابطہ نمبرز جاری کیے ہیں جو 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا معیشت سے متعلق کردار اہم ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ہم ڈیفالٹ کے دھانے سے نکل گئے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان تانگے کی سواریاں ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا میرا کام دوسرا والا ہے، جن کا کام مذاکرات ہے وہ کریں۔ اڈیالہ جیل کے باہر امن و امان کی صورتحال پر سوال۔ وزیر داخلہ نے کہا ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوئی تو لا اینڈ آرڈر کے تحت نمٹ لیں گے، اب تو ان سے نمٹنے کی پریکٹس ہو گئی ہے۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے متعلق قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے، قرآن پڑھ لیں پتہ چل جائے گا۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے پریس کانفرنس میں کہا 2025 کامیابیوں کا سال تھا، مارکہ حق میں فتح کے ساتھ سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں سمیٹی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سمیت سب کو اس کا سہرا جاتا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے بانا میں خارجی دہشت گردوں کا آئی ڈی حملہ، مولانا حافظ سلطان محمد بیٹی سمیت شہید ہو گئے۔ چیئرمین مرکزی علماء کونسل زاہد محمود قاسمی کہتے ہیں دہشت گرد اسلام کے نام پر خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ علماء کو نشانہ بنانا ملک میں افراتفری پھیلانے کے مترادف ہے۔ شاہ اویس نورانی کا کہنا تھا فوری طور پر آپریشن کر کے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، بھارتی پراکسی کے 11 خارجی ہلاک۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے بھارتی حمایت یافتہ خارجیوں کو شمالی وزیرستان اور ضلع کرم میں نشانہ بنایا گیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی بھارتی وزیر اعظم پر برس پڑے، کہتے ہیں امریکی صدر کے کہنے پر مودی نے 24 گھنٹے کے بجائے 5 گھنٹے میں جنگ روک دی۔ مودی میں دم ہے تو بولے صدر ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں، خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ قیمتوں میں اضافے پر تاجروں کاروباری حلقوں کے پرامن احتجاج کو حکومت نے تسلیم کیا۔ بعض فسادی اور غیر ملکی اثرات کے حامل عناصر نے پرامن مظاہروں کا غلط فائدہ اٹھایا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیر مقدم کا ایران کی صورتحال پر بیان، کہا فسادی عناصر نے بازار، رہائشی علاقوں اور حکومتی اداروں پر حملے کیے، احتجاج کو انتشار میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ایران کا واضح پیغام ہے انتشار پھیلانے والوں کے خلاف سخت موقف اختیار کیا جائے گا۔ پاکستان کے اپنے شہریوں کو ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت، دفتر خارجہ نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ایران میں مقیم پاکستانی انتہائی احتیاط برتیں اور نقل و حرکت کم سے کم رکھیں۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے نے شہریوں کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کہتے ہیں شہری کرائسس مینجمنٹ یونٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے 5 رابطہ نمبرز جاری کر دیے گئے جو 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ ہم گرین لینڈ نہیں لیں گے تو روس اور چین ہمارے پڑوس میں ہوں گے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، کسی کو گرین لینڈ پر قبضے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے فی الحال گرین لینڈ سے متعلق مختلف پہلوؤں پر غور جاری ہے۔
اس علاقے کے مالی معاملات پر فیصلہ بعد میں ہوگا۔ ٹرمپ نے مزید کہا چین اور روس سے ہم سے وینزویلا کا تیل خرید سکتے ہیں۔ امریکی تیل کمپنیوں کو وینزویلا میں سیکیورٹی کی گارنٹی ملے گی۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا عراق کا دورہ، عراقی فضائیہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سے ملاقات، دو طرفہ فوجی تعاون اور مشترکہ تربیت بڑھانے پر بات چیت، دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ عراقی ایئر چیف نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کی تعریف کی۔ عراقی ایئر چیف نے JF-17 تھنڈر فائٹر اور سپر مشاق ٹرینر طیاروں میں دلچسپی ظاہر کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو عراقی ہیڈ کوارٹرز پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ ترکی بھی پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شمولیت کا خواہاں، بین الاقوامی خبر رساں ادارے بلومبرگ کی رپورٹ، کہا پاکستان ترکی اور سعودی عرب کے اتحاد سے مشرق وسطی اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ خطے کے تنازعات نے ملک کو مجبور کیا ہے کہ وہ دوستوں اور دشمنوں کے حوالے سے حکمت عملی بنائیں۔ پاکستان اور سعودی عرب نے ستمبر 2025 میں ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس میں لکھا گیا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک پر بھی جارحیت کو دونوں پر جارحیت تصور کیا جائے گا۔ بلومبرگ کے مطابق ترکی کو پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل کرنے کی بات چیت اگلے مرحلے پر ہے اور تینوں ملکوں میں معاہدہ جلد ممکن ہے۔ سندھ پر زرداری کا قبضہ ہے، اب ان کی وہ والی روح آزاد ہو گئی اور باغ جناح کے گیٹ کو تالے لگ گئے، لیکن ہم کل جلسہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی جام شوروں میں گفتگو، کہا پیپلز پارٹی آئین کی بردار تھی، آج 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے آئین کے بنیادی ڈھانچے کو ہلا دیا۔ سندھ کے عوام ان کا اصل چہرہ دیکھ چکے ہیں، اب تبدیلی چاہتے ہیں۔ بانی نے اسٹریٹ موومنٹ کا ٹاسک دیا تھا، اسے عروج پر لے کر جائیں گے۔ کراچی کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ باغ جناح گراؤنڈ وفاق کے ماتحت ہے، ہم نے باہر جلسے کے لیے حامی بھری، PTI سے کہا ہے سڑکوں پر جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے، جمہوری طریقے سے کوئی بھی کام ہوگا تو پیپلز پارٹی نہیں روکے گی۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، ہمیں بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ سندھ کے لیے وفاقی حکومت کے ترجمان راجہ خلیق الزماں کہتے ہیں کراچی والوں نے PTI کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ریلی میں اکثریت افغان باشندوں کی تھی جو یہاں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ PFUJ کے زیر اہتمام میڈیا قوانین، ریگولیشنز اور صحافتی اخلاقیات پر سکھر پریس کلب میں کنونشن۔ صدر PFUJ افضل بٹ نے کہا پیکا ایکٹ کے تحت ہونے والے مقدمات ختم کیے جائیں۔ آج قوانین ایسے بنائے گئے ہیں کہ خبر کو بھی قابل دست جرم بنا دیا گیا۔ پریس فریڈم پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ نیشنل جرنلسٹ کنونشن میں ڈرافٹ پیش کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ نے ہمارا ڈرافٹ تسلیم نہیں کیا تو فٹ پاتھ پر بیٹھیں گے۔ مرکزی رہنما PFUJ لالا اسد پٹھان نے کہا آزادی صحافت پر قدغن فیک نیوز اور انتشار کو جنم دے گی۔ مضبوط مین سٹریم میڈیا ہی فیک نیوز کا مؤثر توڑ ہے۔ حکومت اور ریاست ایسے قوانین نہ بنائے جو صحافیوں کو کمزور کریں۔ پاک امریکہ 13ویں مشترکہ فوجی مشق انسپائرڈ گیمبٹ 2026 کا آغاز۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں جاری مشقوں کا مقصد انسداد دہشت گردی میں باہمی تعاون اور ہم آہنگی بڑھانا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے مشق میں آپریشنل نظریات اور بہترین عسکری تجربات کا تبادلہ کیا جائے گا، پیشہ ورانہ عسکری صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ مشترکہ مشق خطے میں امن اور استحکام کے عزم کا مظہر ہے۔ افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے اعلیٰ فوجی حکام نے شرکت کی۔ ملک بھر میں سردی زور کا زور، بالائی علاقے اور شمالی بلوچستان میں خون جما دینے والی ٹھنڈ، پارہ نقطہ جماعت سے کئی ڈگری تک گر گیا۔ اسکردو میں درجہ حرارت -12، استور -11 تک پہنچ گیا۔
گوپس -9، ہنزا قلات -8، گلگت بگروٹ اور کالام میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ -3، مری ایبٹ آباد -1، پشاور 0، اسلام آباد 1، لاہور 5 اور کراچی میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی چھٹیاں ایک ہفتہ بڑھا دی گئیں۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کہتے ہیں چھٹیوں میں اضافے کا فیصلہ موسم کی شدت، طلبہ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ اب اسکول 19 جنوری سے کھلیں گے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کراچی میں پہلے ہیلتھ ڈیجیٹل کیئر سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں شہر میں صحت کے شعبے میں ڈیجیٹلائزیشن کے تحت یہ پہلا سینٹر ہے۔ 3 مزید کھولے جائیں گے۔ آج پاکستان کے ہیلتھ کیئر نظام میں ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں بڑا پروجیکٹ سائن کیا۔ کینسر کے مریضوں کو اسلام آباد میں مفت دوائیں دی جائیں گی۔ صومالی لینڈ تنازع پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا جدہ میں اجلاس، پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ صومالی لینڈ کی خود ساختہ اعلان آزادی کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ اجلاس کا مقصد عالمی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر اور OIC کی قراردادوں کے مطابق صومالیہ کی علاقائی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کرنا ہے۔ برطانیہ میں برف کا طوفان، 60,000 گھر بجلی سے محروم، سینکڑوں اسکول بند۔ انگلینڈ، ویلز، ویسٹ میڈ لینڈز اور اسکاٹ لینڈ میں ٹرین سروس متاثر۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر 69 پروازیں منسوخ، 9,000 سے زائد مسافر متاثر۔ برمنگھم ایئرپورٹ محدود پروازوں کے لیے کھول دیا گیا۔ آسمان گلابی ہو گیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ طوفانی ہواؤں کے باعث 80 سے زائد درخت اکھڑ گئے۔ پاکستان میں مشتری کا مشاہدہ 6:34 سے صبح 6:45 تک کیا جا سکے گا۔ ترجمان سپارکو کا کہنا ہے کہ آج مشتری زمین کے قریب ترین مقام پر ہوگا۔ مشتری غروب آفتاب کے وقت طلوع ہوگا، پوری رات آسمان میں موجود رہے گا اور بڑا اور چمکدار دکھائی دے گا۔ دوربین یا چھوٹی ٹیلیسکوپ سے مشتری کی نمایاں پٹیاں نظر آئیں گی۔ انڈر 19 ورلڈ کپ سے پہلے تیاریاں، فائنل کرنے کا آخری موقع۔ پاکستان ٹیم اپنے پہلے وارم اپ میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف مد مقابل۔ بنگال ٹائیگرز کی گرین شرٹس کے خلاف بیٹنگ جاری۔ بارش کے باعث میچ 43 اوور تک محدود کر دیا گیا۔ میگا ایونٹ کا آغاز 15 جنوری سے ہوگا۔